السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ قربانی کی مکمل ترتیب اور اس کی دعا کیا ہے، بتائیے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی درست اور شریعت کے مطابق ہو اور پورے ثواب کے آپ مستحق ہو، تو آپ اس ویڈیو کو سیو کر لیجئے، کیوں تو اس ویڈیو کے اندر بہت ساری چیزیں بتائی جانے والی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جانور کو لٹایا کس طرح، جو آپ قربانی کر رہے ہیں تو اس کو لٹایا کس طریقے سے جائے، اور اس کے بعد پھر اس کو ذبح کرنے کا طریقہ، پھر اس کے بعد دعا پڑھنے کا طریقہ، پھر دعا کس وقت میں پڑھنی چاہیے اور دعا کیا پڑھنی چاہیے، یہ تمام تر چیزیں جو ہے اس ویڈیو کے اندر بیان ہونے والی ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو سیو کریں اور زیادہ سے زیادہ ان حضرات تک اس ویڈیو کو پہنچائے جو قربانی کرتے ہیں یا کرنے والے ہیں، تاکہ وہ لوگ بھی اپنی قربانی جو ہے درست طریقے سے کر سکے۔ تو آئیے اب سب سے پہلے جانتے ہیں کہ قربانی کا جو بکرا وغیرہ آپ نے خریدا ہے تو اس کو لٹانا کس طریقے سے چاہیے۔ تو دیکھیے، جانور کو لٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ قبلہ رخ ہو، یعنی کہ اس کا جو سر ہے وہ جنوب کی جانب ہو اور دم کا حصہ جو ہے وہ شمال کی جانب ہو۔ شمال کی جانب سر کرے یا پھر جنوب کی جانب میں اس کے دم کا حصہ کرے، تو دونوں بھی طریقے جو ہے آسان ہے۔ اور دوسری چیز اس کے اندر خاص طور سے یہ ہے کہ آپ اس کو سیدھے پہلو لٹھائے، یعنی کہ سیدھے پہلو اس کو لٹانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے دھاردار چھری سے جو ہے اس کو ذبح کرنا ہے۔ اور ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے بیان فرمائی ہے کہ آپ جو بکرا وغیرہ ذبح کر رہے ہیں تو اس کے سامنے اس چھری کو تیز نہ کرے۔ جو قریشی حضرات خاص طور سے دھیان دیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اس کے سامنے چھری کو جو تیز نہ کرے، بلکہ چھری کو یا تو پہلے تیز کرے یا پھر پیچھے وغیرہ کہیں لے جا کر کے تیز کرے۔ اور پھر اس کے بعد جب چھری چلائے تو حلق پر جو چھری چلائے تو چھری چلاتے وقت میں تیز چھری ہو اور چھری چلائیں تو چھری جو آپ چلائیں گے تو اس میں سانس کی نلی ہے اور خون کھانے کی نلی ہے اور خون وغیرہ کی رگیں ہیں جس کو شہرک کہا جاتا ہے، وہاں تک جو ہے اس کو ذبح کرنا ہے۔ مکمل غدود حرام تک اس کو ذبح نہیں کرنا ہے اور پوری گردن میں جو ہے اس کو الگ نہیں کرنا ہے، یہاں تک جو ہے کہ سانس کی نلی اور خون کی جو نلیاں ہوتی ہیں، شہرک جس کو کہا جاتا ہے، ادواج بھی اس کو کہتے ہیں، تو یہ جو ہے کٹ جانا چاہیے کہ جس سے جو ہے خون وغیرہ پورا گندا جو خون ہوتا ہے وہ بہہ کر کے جو ہے نکل جاتا ہے۔ تو یہ تو ذبح کرنے کا طریقہ ہوا اور لٹانے کا طریقہ۔ اب آئیے دعا۔ تو جانور کو جیسے لٹایا جائے تو لٹانے کے بعد آپ اس آیت شریفہ کو پڑھ لیں، جیسے کہ آپ کے اسکرین پر بھی یہ آیت آ رہی ہے اور اب میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ کہ آیت شریفہ یہ ہے، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اب اس کا ترجمہ ہے، میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا سب سے یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ آیت شریفہ پڑھنے کے بعد پھر آپ جو ہے یہ دعا پڑھیں، اللہم منک ولک۔ تو اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، یہ قربانی آپ کی طرف سے ہے اور آپ ہی کی رضا کے لیے ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے چھری جو ہے چلانا ہے، اور چھری چلانے کے بعد جب جانور ذبح ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کو جو ہے یہ دعا پڑھنا ہے، جیسے کہ آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے، یہ دعا پڑھے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ اور اگر یہ قربانی آپ کی طرف سے ہے تو منی کہیے، اور اگر کسی اور کی طرف سے آپ یہ قربانی دے رہے ہیں تو آپ جو ہے منی کی جگہ من کہیے، اور من کہنے کے بعد وہاں پر اس کا نام لیجئے جس کی طرف سے آپ یہ قربانی کر رہے ہیں۔ اب اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ، اس قربانی کو تو میری طرف سے قبول فرما، جیسے تو نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے قبول فرمایا۔ تو یہ قربانی کرنے کا مکمل طریقہ ہے جو تفصیل کے ساتھ جو ہے بیان ہوا ہے۔ تو آپ اس کو سنیں، سمجھیں اور سمجھ کر کے اسی حساب سے جو ہے قربانی کریں، تاکہ آپ کی قربانی درست ہو اور آپ پورے ثواب کی مستحق ہو۔ لہٰذا اس ویڈیو کو ہر اس شخص تک پہنچائیے جو قربانی کرنے والے ہیں یا کرتے ہیں، ان تک اس ویڈیو کو پہنچانا اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔